السلام علیکم۔ 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں آپ کا میزبان رضوان زیدی آپ کے ساتھ۔ یقیناً وبا کے ان دنوں میں 13ویں عالمی کانفرنس کا انعقاد دشوار گزار ضرور تھا، لیکن یہاں پر موجود انتظامیہ اور بالخصوص احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی شب و روز کی محنت اس بات کی غماز ہے کہ حالات کتنے ہی کٹھن ہوں، کتنے ہی دشوار ہوں، اگر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہو تو وہ کام ضرور مکمل ہوتا ہے۔ جہاں اس برس ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے تمام ایس او پیز کو فالو کیا اور اس قدرے یہاں حاضرین کی تعداد نہیں تھی، وہیں اس ڈیجیٹل کانفرنس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہ تمام احباب جو دنیا بھر میں موجود اور اردو سے محبت رکھتے ہیں اور وہ براہ راست اس کانفرنس کا حصہ اس طرز پر نہیں بن پاتے تھے، تو اس برس ان کو یہ سہولت بہم فراہم کی گئی ہے۔ آج جس نشست میں جس سیشن کی مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اس سلسلے میں آج ہمارے کچھ مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور جن کا میں تعارف کچھ کراتا چلوں۔ صدارت کے منصب پر فائز ہیں شافع قدوائی صاحب، اور آپ معلم مدرس ہیں اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے وابستہ ہیں، اور وہ آج کے ہمارے اس سیشن کی صدارت کریں گے۔ ہمارے ساتھ حمیدہ شاہین صاحبہ ہوں گی جو کہ آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گی اس ڈیجیٹل کانفرنس یعنی کہ عالمی اردو کانفرنس میں، ان سے بات کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو اسٹوڈیو یعنی کہ اسٹیج پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قاضی عابد صاحب، تو تعارف گفتگو سے پہلے باقاعدہ کرا دیا جائے گا۔ حمیدہ شاہین صاحبہ سے میں ملتمس ہوں کہ تنقید و تفہیم اور تہذیب معیارات کے اوپر جو ہے آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور یقیناً جو اس وقت ہمارے بہت سارے جو ناظرین ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہیں اور دنیا بھر میں موجود ہیں، تو وہ آپ کو سننا چاہیں گے، اور میں ملتمس ہوں حمیدہ شاہین صاحبہ سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ انمیوٹ کیجیے گا، آ رہی آواز؟ جی انمیوٹ ہے مائک۔ جی کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اور میں اپنی گزارشات کا آغاز کرتی ہوں جناب صدر کی اجازت سے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں 7-8 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لوں تاکہ ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ تنقید و تفہیم اور تہذیبی معیارات۔ بچپن میں اساتذہ کرام نے کلام اقبال رٹوایا تو لاشعور میں تہذیب کے برے سے معانی بیٹھ گئے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نشست کو اور پکا کر دیا۔ خدا معاف کرے، مباحثوں میں سینکڑوں بار حزب مخالف کو دھمکایا ہوگا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ پھر بھلا ہو اہل خانہ کا جنہوں نے تہذیب نامی فلم بھی دکھا دی جس میں بی بی بوبو قسم کی ہیروئن انتقاماً تہذیب یافتہ ہو کر گنڈی رن پردھان کا روپ دھارن کرتی ہے، گویا میں نے اقبال کی خنجر بدست کو شمشیر براہنہ کی صورت بھی دیکھ لیا۔ لاشعور کی اس تصویر پر شعور کا چھینٹا پڑا تو پتہ چلا کہ بر صغیر کے شعر و ادب میں تہذیب نام کا سیاپا ایک فاتح قوم کی مسلط کردہ اجنبی تہذیبی اقدار اور ثقافتی یلغار کا رد عمل تھا۔ اس رد عمل میں تہذیب یا نئی تہذیب کے الفاظ سے مغربی تہذیب مراد تھی۔ ہمیں اردو ادب کی 100 سالہ تاریخ کو سمجھنا ہے تو بات کا آغاز آج یہیں سے کرنا ہوگا۔ اس رد عمل میں رد و قبول کی دونوں سطحوں کو دیکھنا ہوگا۔ سر سید احمد خان اور ان کے فکری رفقا کی اخلاص اور دردمندی سے بھرپور قبولیت کو دوسری صف سے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ایک فاتح قوم کے تہذیبی حملے کو
अपने दस्तो बाजू फराहम करना वो अमल था जिसने बकौल अकबर इलाहाबादी एशिया के शीशाए तकवा को पाश पाश कर दिया। एशिया का ये शीशाए तकवा जिंदगी के मावराई तसव्वुर से मुंसलिक था। मादे के साथ रूह का इंसिलाक और उसकी शनाख्त मशरिकी तहजीब का अहम तरीन उनसर था, जिसका अमल दखल बादा और सागर वाली शायरी से लेकर खैर और शर की आविज़श में खैर के झंडे गाड़ती कुव्वतों तक फैला हुआ था। मशरिकी तहजीब की हिफाजत में कलम लेकर निकलते मुफक्किरीन के ख्याल में इन अलाइम की तफहीम किसी भी खालिस मादी तहजीब के आईने में मुमकिन नहीं थी। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि वो दूसरी तहजीबों में रूहानी अक़दार की मौजूदगी से नावाकिफ थे, यकीनन नहीं थे, लेकिन उनका सरोकार उस तगय्युर से था जिसने उनकी रूहों को झंझोड़ दिया था। रूह अजनबी लम्स को जल्द कबूल नहीं करती, शायद इसीलिए सकाफती यलगार का सहारा लिया जाता है और खारिज की गैर महसूस तब्दीली के जरिए किसी मुआशरे के बातिन को तब्दील किया जाता है। अदब का ताल्लुक चूंकि खारिज और बातिन दोनों से है, इसलिए अदब ही ऐसा मजहर बनकर सामने आता है जो तहजीबी मायार में तगय्युर की निशानदही भी करता है और खुद भी तब्दीली का निशान बन सकता है। उसके साथ साथ अदब अपनी तनकीद व तफहीम की तरफ खुद इशारा करने का अहल भी है। यही वजह है कि मशरिकी तहजीब की रूहानी और अखलाकी अक़दार को अदबी अहमियत देने वाले मुफक्किरीन ने न सिर्फ मुस्बत रवायात को महफूज रखने की बात की, बल्कि हिंद इस्लामी तहजीब के समरात व नताइज को तश्कील पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी तहजीब में ढालने की बात की। मोहम्मद दीन तासीर ने अपने अखबारी कॉलम पाकिस्तान मुबारक में पाकिस्तानी तहजीब की बहस छेड़ी। मोहम्मद हसन अस्करी लिखते हैं, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे अदीब हमारे किरदार का मुहासबा करें और हमें बताएं कि हमारे साथ क्या ट्रेजेडी वाक़ई हुई है, हमारा किरदार हमारी रवायतों के शायान शान है या नहीं। बस इतनी कौमी खिदमत हम अपने अदीबों से जरूर लेना चाहते हैं, दूसरों पर तनकीद नहीं, अपनी कौम पर तनकीद। अनकोट। डॉक्टर वजीर आगा ने इम्तिसाजी तनकीद का अलम बुलंद किया। उन्होंने तहजीब, अदब और जमहूरियत में वक्फे वक्फे से नशत सानिया को सेहतमंद मुआशरे की नशोनुमा के लिए जरूरी करार दिया। डॉक्टर सज्जाद बाक़िर रिजवी ने अपनी किताब तहजीब व तख्लीक में कौमी तहजीब की बात की। वो पाकिस्तानी तहजीब के हवाले से मजहब को हिंदी और मजहब को पिदरी और वादी सिंध की तहजीब को मादरी बुनियाद करार देते हुए पाकिस्तानी तहजीब को आलम इस्लाम से मरबूत करते हैं। सलीम अहमद ने अदब में दायमी और अबदी अक़दार की बात की। उनका कहना है कि अदब की दायमी और अबदी अक़दार से इनकार करने वाले अदब और जिंदगी का नाक़िस तसव्वुर रखते हैं। डॉक्टर जमील जालबी तख्लीक और तनकीद के इम्तिजाज की बात करते हैं। वो लिखते हैं, इस दौर में जब हमारी तहजीब पारा पारा होकर बेसमती का शिकार हो गई है और हम फिक्री, तहजीबी और तख्लीकी सतह पर गहरे बहरान में मुब्तला हैं, हमें अपनी शनाख्त के लिए फिक्री, तहजीबी, तख्लीकी, तनकीदी बल्कि जिंदगी की हर सतह पर इम्तिजाज की जरूरत। जिलानी कामरान का ख्याल है कि उर्दू अदब की मुकम्मल तफहीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसके तहजीबी पस मंजर को पूरी तरह ना समझा जाए। वो आज़ादी, नेकी और रोशनी को उस तहजीबी निज़ाम की बुनियाद करार देते हैं। वो इन अक़दार के जरिए अदबी मंजरनामे को तब्दील करने की ज़रूरत और अहमियत पर भी जोर देते हैं। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने तहजीब और तनकीद के हवाले से अपना मौक़िफ़ यूं बयान किया है, कहते हैं, हमारी ज़बान और हमारी तहजीब में आज़ाद और ज़िम्मेदार तनकीद की रिवायत एक मुनज़बित और मुनज़्ज़म इल्म के तौर पर कायम ही नहीं हुई। मैंने यहाँ सिर्फ उन मुफक्किरीन के हवाले से बात की है जिन्होंने वाज़ेह तौर पर उर्दू अदब में तहजीबी मयारात की अहमियत को माना और मनवाने की कोशिश की। ये चंद ख्यालात मैंने पेश किए हैं, बाकी मैं वक्त की कमी के पेश नज़र छोड़ रही हूँ। इनके अलावा डॉक्टर वहीद कुरैशी, फतेह मोहम्मद मलिक, डॉक्टर रशीद अमजद, एहसान अकबर, डॉक्टर अनवर सदीद, सिराज मुनीर वगैरह ने पाकिस्तानी तहजीब और उर्दू अदब के बाहमी रब्त पर अपने ख्यालात रकम किए।
یہاں میں کسی بھی خاص تہذیب کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب روحانی اقدار اور ایک غیر متغیر حقیقت اولا سے پھوٹتی ہیں تو تہذیبی معیارات ثقافتی فرق کے ساتھ ہر جگہ تقریباً یکساں ہو گئے، اور جہاں روحانی اقدار خارجی محرکات کے زیر اثر ہوں وہاں تہذیبی معیارات علاقائی ثقافت کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے۔ اس بنیادی فرق کو سمجھ لیا جائے تو کسی بھی زبان، قوم اور علاقے کا ادب اپنے تہذیبی تناظر میں آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہی ٹھپا مار تنقید وجود میں آتی ہے جو تخلیقی لہر کو شناخت کرنے کے بجائے خود ہی ٹھاٹھے مارتی اور تفہیم کا ایسا ٹھٹھا اڑاتی ہے کہ تخلیق سربستہ، تخلیق کار حیران اور قاری پریشان رہ جاتے۔ فرائڈ کے مطابق نسل انسانی کے 3 مکاتب فکر ہیں: دیو مالائی، مذہبی اور سائنسی۔ مجھے تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ دیو مالائی کے تار بھی کہیں نہ کہیں مذہبی رسوم کے ساتھ آ جڑتے ہیں، اور آخر میں یہی 2 میدان بچتے ہیں جہاں تہذیبیں بنتی، بگڑتی اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہوئی عصر موجود تک آ پہنچی۔ جس طرح ادب کی تنقید و تفہیم کے لیے تہذیبی معیارات ایک تکمیلی سانچہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح ادب تہذیبوں کے لیے تغیر کنندہ کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ افراد اپنی بقا کے لیے تہذیب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن انہی افراد میں سے کوئی پرانی اقدار سے متصادم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ فرد اپنی ذات کے طاقتور تخلیقی اظہار سے معاشرے کو پرانی اقدار پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ یہ خوبصورت جملہ میں نے کہاں پڑھا تھا کہ اگر ایک معاشرہ اقبال کو پیدا کرتا ہے تو اقبال بھی ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ آخر میں 2 باتیں عصری صورتحال کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی یہ کہ عالمی معاشرے کا تصور علاقائی اور قومی انفراد کو یکسر نظر انداز کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر علاقہ اپنی ثقافتی علامات اور ہر قوم کی اجتماعی زندگی اس کے تہذیبی معیارات کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ قومی تشخص انہی 2 مراکز سے پھوٹتا ہے۔ اس وقت یہ دونوں مراکز گلوبلائزیشن کی زد میں ہیں۔ اس حملے نے تنقید و تفہیم کو بھی ایسا متاثر کیا ہے کہ نظریات کی درآمد و برآمد سے فکری ٹریفک جام کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس ٹریفک جیم میں ہم راستہ بھولنے کے تو نہیں ہیں، لیکن بختوں کو منزل پر پہنچنے میں دشواری ضرور پیش آئے۔ دوسری بات یہ کہ معاصر تنقید کا سنگھاسن اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی طرف دیکھنے میں مقامی ادب کی دستاریں گر گر جائیں۔ شاعری کے کھنچے ہوئے پٹھے مزید کھنچ کر ٹوٹنے کو ٹوٹ پڑے۔ یقین کیجئے کہ موٹی موٹی وزنی اصطلاحات گولیوں کی طرح تڑ تڑ برستی ہیں تو نئے لکھنے والے ہراساں ہو جاتے۔ برینڈڈ تنقید کے سامنے پینڈو قسم کے چھوٹے موٹے مظاہر و معیار اپنی ٹوپیاں چہرے پر کھسکا لیتے ہیں کہ پہچانے نہ جا سکے۔ پہچانے گئے تو کم ترین ثابت ہونے میں سیکنڈ نہ لگے گا، اور کم ترین کے ساتھ افہام و تفہیم کے رشتے نہ کبھی بنے ہیں اور نہ کبھی بنیں گے۔ سوچئے گا ضرور۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حمیدہ شاہین صاحبہ، اور دوہرا شکریہ کہ جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے خود اس بات کے لیے بات کہی تھی کہ میں اختصار سے کام لوں گی۔ یقیناً کانفرنس جاری ہے، 13ویں عالمی اردو کانفرنس، اور دنیا میں جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، اور جو صاحبان اگر ابھی انہوں نے ہمارے اس کانفرنس کو ابھی شمولیت اختیار کی ہے تو ان کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ابھی اسکرین پہ تھوڑی دیر پہلے نظر بھی ہے کہ اردو تنقید و تحقیق کے 100 برس، تو حمیدہ شاہین صاحبہ گفتگو فرما رہی تھیں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر قاضی عابد صاحب، ایک جانا پہچانا نام، ہمارے مہمان بھی ہیں، اور اپنے حاضرین و ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو افسانوں اور اساطیر پر یعنی کہ آپ کا پی ایچ ڈی، اور پھر ہیڈلبرگ یونیورسٹی سے آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور آج جو ان کو ہم یعنی کہ زحمت کلام دیں گے وہ ہے جدید تنقیدی نظریات اور اردو فکشن
اس پر میں ملتمس ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ گفتگو کریں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے. اور بہت شکریہ حاضرین محترم. دیکھیے یہ 3 صفحے تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ وقت کی جو ہے ایک قلت کے حوالے سے ایک تلخیص نامہ ایک میں نے اس مضمون کا تیار کیا. ظاہر ہے کہ یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور کوئی 2-4 منٹ میں پھر زبانی گفتگو کروں گا. اور اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اس سیشن میں جو ہے وہ جو مقالات پڑھنے والے حضرات کی اتنی قلت ہوگی کہ یہاں 15 صفحے بھی پڑھے جا سکیں گے، وگرنہ میں وہ 15 صفحے جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا. تو بہرحال یہ 2-3 صفحات ہیں. جدید تنقیدی نظریات اور اردو فکشن. موضوع پر راست گفتگو سے پہلے 3 باتوں کی وضاحت یا صراحت ضروری ہے. پہلا تو جدید کا لفظ ہے جسے ہم عام طور پر زمانی دائرے میں دیکھتے ہیں، جبکہ یہ ایک ادبی تحریک کے طور پر مغرب اور ہمارے ہاں بھی موجود رہا ہے. مغرب میں 19ویں صدی کے اواخر سے ماقبل جنگ کے زمانے تک اور ہمارے ہاں 1960 سے 1980 تک. پھر یہ کہ اردو فکشن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. صرف ناول یا افسانہ یا ڈرامے کو بھی ہم اس روایت میں شامل کرتے ہیں، اگرچہ مغرب میں تو اب فلم بھی بڑی بڑی دانشگاہوں میں افسانوی متن کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. تیسری بات جو عنوان میں تو محذوف ہے لیکن سیاق و سباق میں موجود ہے وہ ہے شعریات اور تفہیمیات کا فرق. 1960 کے بعد شعریات اور تفہیمیات کے دائروں میں موجود فرق پر قابل ذکر گفتگو ہوئی ہے اور ان دونوں کو کئی اشتراکات کے باوجود الگ الگ دائروں میں شمار کیا گیا ہے. فکشن کی ہر شکل پر خواہ وہ ناول ہے یا افسانہ یا پھر افسانے کی نئی مصغر صورتیں یا پھر ڈرامہ اور اس سے ملتی جلتی صورتیں اسٹیج سے لے کر فلم کے پردے تک، مصنف کی آواز ان پر غالب تھی یا نہ تھی. ہمارے اکثر ناقدین نے یا عمومی طور پر تنقید نے مصنف کی آواز کو اس کے سوانحی کوائف کی روشنی میں یا نفسیاتی سیاق و سباق کے تناظر میں متن کی آواز پر غالب رکھنے کی کوشش کی یا پھر غالب ہی رکھا. مگر متن کے اندر اس مغلوبیت کو توڑنے اور اپنی آواز شناخت کرانے کی بھرپور خلاقیت موجود ہوتی ہے اور متن اپنی معنویت کو کھولنے کے پورے اسباب اپنے اندر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم پریم چند اور سجاد ظہیر جیسے لکھاریوں کی لکھت اور متن کو نئے انداز میں تفہیمیات کے تجزیاتی عمل سے گزاریں تو ہماری رائے ان کے تخلیقی عمل اور متون کے بارے میں اپنے بزرگوں سے بہت مختلف ہوگی. متن کی خلاقیت بنیادی طور پر صدائے کن فیکون ہے اور دمادم ہے. آج اگر ارتضیٰ کریم پریم چند کی کہانیوں میں مابعد جدید ناصر کی نشاندہی کرتے ہیں یا پھر ناصر عباس نیر بلراج منرا کے ادب کی مابعد جدید تعبیر کرتے ہیں تو ہمیں اظہار تعجب کی بجائے متن کی خلاقیت اور تنقید کے نئے نئے اوضاع اختراع کرنے کی صلاحیت کی داد دینی چاہیے. جدید تنقیدی نظریات سے ہم 1960 کے بعد کی مغربی اور 1990 سے شروع ہونے والی اردو تنقید مراد لیتے ہیں جسے ہم اب ساختیات اور مابعد ساختیات کہتے ہیں اور کبھی ہم اسے مابعد جدید بھی کہہ لیتے ہیں. یہ تنقیدی روش فکشن کی پرکھ کے کچھ پیمانے ہمارے سامنے رکھتی ہے اور کچھ ایسے اصول ہمیں بتاتی ہے کہ جن کی مدد سے ہم خود کچھ ایسے نظریات وضع کر سکتے ہیں یا اصول اختراع کر سکتے ہیں جو ہمارے 1.5 صدی کے فکشن کی تعبیر نو میں ہمارے کام آ سکتے ہیں. یہاں پر بیانیات، ساختیات، مابعد ساختیات اور مابعد جدید تنقید جسے ملا کر تھیوری بھی کہا گیا کہ کچھ اہم رجحانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے تنقیدی پیمانے کس طرح کے متون کی بہتر تعبیر کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ مغرب میں اب مابعد جدید یا مابعد تھیوری تک آ پہنچا ہے اور مغرب کے ناقدین اب مابعد سرد جنگ ایک نئی تنقیدی بوتیکا کی تشکیل میں مصروف ہیں جس کے دھندلے نقوش ٹیری گلٹن جیسے بزرگوں اور کولن ڈیوڈ جیسے نئے ناقدین
اور ان جیسے کئی اور لوگوں کی تحریروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ نئی صدی آغاز ہوئی تو پوسٹ تھیوری، آفٹر تھیوری، لائف آفٹر تھیوری، اس نام سے بہت ساری کتابیں آئیں جنہوں نے اس 40 سال کے ایک سمجھیں تنقیدی رویوں کو جو ہے وہ دوبارہ پرکھنے کی کوشش کی، یا یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ان تھیوری کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اس پر جو ہے ہمارے ہاں جن لوگوں نے تھیوری پر مضامین لکھے انہوں نے بہت اس کا برا بھی بنایا، اس کے خلاف بھی لکھا، لیکن نہ تو برا منانے سے کچھ ہوتا ہے نہ خلاف لکھنے سے کچھ ہوتا ہے۔ ایک زمانے کی رو ہوتی ہے جو خود ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اب یہ تنقیدی رویہ جو ہے یہ معقول تر انداز میں ہمارے پچھلے ادب کو یا جو آج ادب لکھا جا رہا ہے اس کی تفہیم بہتر طور پر کر سکے گا یا نہیں۔ خیر بہرحال 1990 کے لگ بھگ اردو میں جن تنقیدی رویوں کا آغاز ہوا، یا ہمارے کچھ ناقدین گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، ضمیر علی بدایونی، فہیم اعظمی وغیرہ نے ان تنقیدی رجحانات پر ابتدائی تعارفی مضمون لکھے۔ ان میں بیانیات، روسی حیت پسندی اور ساختیات، تین ایسے ملتے جلتے لیکن مختلف تنقیدی رویے ہیں جو فکشن کی تنقید کے اصول بھی وضع کرتے ہیں اور ان کی اطلاقی صورتیں بھی ان کے وضع کاروں کے ہاں ملتی ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں مغرب کے حوالے سے۔ اردو میں بیانیات پر کم، روسی حیت پسندی پر اس سے کچھ زیادہ اور ساختیات پر کافی تعارفی مواد ترتیب دیا گیا، مگر ان کے اطلاقی نمونے بہت ہی کم سامنے آ سکے۔ مثلا دیکھیں ناصر عباس نیر صاحب نے جو ہے وہ مرتب کی کتاب ساختیات کے حوالے سے اس کے آخر میں 2-3 مضامین جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں دال اور مدلول اور اس طرح کا تذکرہ جو ہے یا اس طرح کی اصطلاحات جو ان مضامین میں موجود ہیں ان سے مضمون نگار نے یہ مراد لیا کہ وہ ساختیاتی مضمون لکھ رہا ہے، لیکن وہ ساختیاتی پیراڈائم کی ایک پوری سمجھیں جو پیراڈائم تھا اس پر کاربند نہیں رہ سکا، تو اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ بیانیات میں کہانی اور افسانے کے متن کے فرق، راوی کی نوعیت، راوی اور لکھاری کے درمیان بودھ اور اس طرح کی کچھ دیگر باتوں مثلا وصف حال، صورت حال، فعل اور دیگر کلامی سلسلوں کا جائزہ لے کر معنویت کی تشکیل کے حوالے سے فکشن اور فکشن دکھائی دینے والی کچھ اور اصناف جن پر تخلیق کار کا تخلیقی تسلط بہت واضح نظر آئے کے درمیان ایک وضعی فرق تلاش کیا جاتا ہے۔ اردو میں اگرچہ اس کے اطلاق کی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں، بس قاضی افضال حسین نے بابو گوپی ناتھ اور امراؤ جان ادا کے حوالے سے کچھ اشارے کیے ہیں، مگر اس تنقیدی روش کو اسد محمد خان، نیر مسعود اور کسی حد تک علامتی افسانے کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو انیس اشفاق کے کچھ متون ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، مگر یہاں بھی اس کی نظریہ سازی کے عمل میں کہیں نہ کہیں روسی حیت پسندی اپنے اثرات اس رویے پر مرتب کرتی نظر آتی ہے۔ روسی حیت پسندی کے اندر اجنبیانے کا عمل فکشن کی شعریات کے ساتھ ساتھ تفہیمیات میں بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ داستان سے لے کر ناول اور افسانے کے اندر یہ عمل جہاں تخلیق کے سمے قلمکار کے کام آتا ہے، وہیں اس عمل کو تنقید میں بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے، مگر روسی حیت پسندی میں کارنیوالی سلسلہ ایسے کثیر صوتی ناولوں اور افسانوں کو خوبصورتی سے کھول سکتا ہے جہاں پر بہت سے کردار اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، اور اقتدار کے سلسلوں کی تضحیق کے لیے بھی یہ طریقہ کارآمد دکھائی پڑتا ہے۔ اداس نسلیں، نادار لوگ، شوکت صدیقی کے ناولوں، منٹو اور غلام عباس کے کئی افسانوں کی اس طور پر قرت جو ہے وہ ممکن ہے، خاص طور پر جو افسانہ ایک غلام عباس کا جوار بھاٹا کے نام سے ہے اس کو اس سلسلے سے جو ہے گزار کر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ساختیات کا ہمارے ہاں شور شرابہ بہت ہوا اور ہمارے ناقدین نے اس پر تعارفی اور توضیحی مضامین بھی بہت لکھے، مگر کئی ناقدین اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ابہام اور پیچیدگی یا تضاد کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دال اور مدلول کی تکرار یا کوڈز اور کنونشنز کی بات کر کے ہم اپنا تنقیدی مضمون ساختیاتی بنا لیتے ہیں، مگر اس طرح سے ہوتا نہیں۔ لانگ پیرول اور دال اور مدلول کے علاوہ کوڈ اور کنونشنز کی فہم اور انہیں ایک طریقہ کار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نقاد کے ذہن کی خلاقی درکار ہوتی ہے۔ انگریزی میں ایڈمنڈ لیچ نے بائبل کی کہانیوں کا ساختیاتی مطالعہ کیا، اسی طرح ڈیوڈ لاج نے کچھ افسانوں کی ساختیاتی قرت کی ہے، مگر ہمارے ہاں پرانی وضع کی تنقید اور ساختیاتی تنقید میں فرق روانہ رکھنے کی روش نے وزیر آغا کے فکشن پر لکھے گئے مقالات کو ساختیاتی مضمون نہیں بننے دیا۔ البتہ گوپی چند نارنگ، لنڈا ونٹک وغیرہ کے کچھ مضامین ساختیاتی قرت کے دائرے کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ ساختیاتی تنقید کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی بڑے متن پر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بالزاک کے 32 صفحوں پر تو 250 صفحے لکھے جا سکتے ہیں، مگر عبداللہ حسین، قرۃ العین حیدر اور مرزا اطہر بیگ کے ناولوں پر کچھ کہنے سے یہ تنقیدی دبستان قاصر نظر آتا ہے۔ ساختیات کی کم رسائی کی اولین شناخت دریدہ اور فوکو کے ہاں ہوتی ہے، اور اپنے اس مضمون میں جو دریدہ نے جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھا، مابعد ساختیات کی بنیاد رکھی، جس میں معنی نما کے حرکی کردار پر بہت شاندار بحث کی گئی ہے۔ دریدہ کے ہاں معنی کی التوا، معنی کی افزائش، مرکز اور حاشیے کے تصورات مل کر رد تشکیل کے تصور کو جنم دیتے ہیں، جس میں معنی کا عمل جو ہے کہیں رکتا نہیں ہے، اور معنی نما کا تحرک فن پارے کو زمان و مکان کی قید سے کافی حد تک آزادی دلا دیتا ہے۔ منٹو، پریم چند، سریندر پرکاش کے متون اس عمل سے معنی افزائی کے لامتناہی سلسلے سے جوڑے جا سکتے ہیں۔ فوکو کے ہاں بھی طاقت اور علم کے تال میل سے بیانیہ سازی کے عمل کی گرفت اور نئے سماجی اداروں یا نظر انداز سماجی اداروں کی تاریخ لکھنے کے عمل سے ہمارا نقاد فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ بھی فیمنزم ہے، اور فیمنزم کی اپنی کئی رویں ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایک ادب لکھا گیا، خاص طور فکشن جو لکھا گیا، اس میں جو ناول مردوں نے لکھا، جو افسانے مردوں نے لکھے، اور اس میں جو ہے عورت کی حیثیت، عورت کی وضع، عورت کی وجود، اور عورت کے سمجھیں ایک ثقافت کے اندر ایک جو اس پر ایک جبر کیا جاتا ہے، اس کی کئی پرتوں کو جو ہے وہ فوکو کے نظریات کی مدد سے کھولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنا فیمنزم کے اپنے اندر جو ہے کئی ایسی سطحیں موجود ہیں جو ان چیزوں کو کھول سکتی ہیں۔ اسی طرح تاریخیت اور نو تاریخیت کی مدد سے جو ہے ہم عبداللہ حسین کے متون کو کھول سکتے ہیں، منٹو کے کئی متون پر جو ہے وہ اس طرح سے بحث کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ بات ہوئی کہ بھئی مقامی تنقیدی رویہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اتفاق سے خود مغرب میں بیٹھے ہوئے کچھ مشرقی لوگوں نے جو ہے وہ پس نوآبادیاتی ایک نظام جو تنقید کا وضع کرنے کی کوشش کی، اور ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی جو کتاب تھی وہ فینن کی افتادگان خاک، اور اس پر جو ہے وہ سارتر کا لکھا ہوا دیباچہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ایسے سمجھیں کہ ایسی ثقافتی برتری جو مغرب کی جس کا بار بار تذکرہ کیا گیا، اس کو توڑنے کے لیے جہاں فینن کی کتاب ہمارے کام آ سکتی ہے، وہیں سارتر کا لکھا ہوا اس پر دیباچہ بھی ہمارے کام آ سکتا ہے۔ پھر ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم یا کلچر اینڈ امپیریلزم یا کورنگ اسلام یا اس کے بعد کا ایک سلسلہ، لیکن ہمارے ناقدین نے ایڈورڈ سعید کی ایک اہم کتاب کو جو ہے جو بالکل ادب کے دائرے کے اندر جو ہے کام کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے سمجھیں سامنے نہیں رکھا، یا اس پر بہت زیادہ بات نہیں ہوئی۔ دا ورڈ، دا ٹیکسٹ اینڈ دا کرٹک، جس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایڈورڈ سعید نے جو ہے دنیا اور متن کے مباحث پر جو ہے وہ بات کی اور اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کی۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوسٹ کالونیل ڈسکورس جو ہے نا وہ فینن سے شروع ہوتا ہے اور ایڈورڈ سعید پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، اس میں گایتری اسپائواک ہیں، اس میں ہومی کے بھابھا ہیں، اس میں جو ہے وہ اور بہت سارے جو لوگ جن کے تنقیدی عمل میں اصطلاحات تو وہ استعمال نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر وہ روح جو ہے مشرق کی وہ موجود ہوتی ہے۔ خود محمد حسن عسکری صاحب اور ان لوگوں نے جو 1950-60 میں جو ہے مشرق کی بازیافت کی بات کی، خود ابوالکلام قاسمی صاحب کا اپنا جو ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو مشرقی شعریات کے کئی پہلو اور مشرقی تفہیمیات کے کئی پہلو ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم پوسٹ کالونیل ڈسکورس کو جو ہے وہ بہت محدود نہیں کر سکتے۔ خود ہمارے ہاں جو ہے وہ بلوچستان میں جو شاہ محمد مری صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی تحریروں کے اندر اصطلاحات سے قطع نظر جو ایک تنقیدی قوام موجود ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اپنے زمانے کے اور پریم چند کے زمانے کے لکھے ہوئے فکشن کو پڑھنے میں۔ اور پریم چند کے بارے میں تو بار بار کہا گیا کہ ان کی پوری تخلیقی زندگی جس ایک دائرے کے گرد گھومتی ہے وہ رد استعمار کا دائرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بار بار جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم گلہ کرتے ہیں کہ مغرب سے یہ چیز آئی ہے، بھئی مغرب سے کوکا کولا آئے گا تو مغرب سے کچھ ایک ایسی بصیرتیں بھی آئیں گی جنہیں ہم اپنے اس کے مطابق ڈھال کر جو ہے اپنے ادب کو، اپنی ثقافت کو، اپنی زندگی کو اور اپنی تہذیب کو جو ہے وہ دیکھنے اور اس پر ایک
مقرر ایک نظر ڈالنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت ذہین اور خلاق نقاد موجود ہیں جنہوں نے فکشن کی تفہیمیات میں ایک بڑا کردار ادا کیا. خود ہمارے ساتھ اس وقت جو اس مجلس کی آن لائن صدارت کر رہے ہیں شافع کدوایی صاحب، فکشن مطالعات پر ان کی بہت اہم کتاب جس میں انہوں نے بہت سارے سمجھیں افسانوی متون کو جو ہے مابعد جدید تناظر میں جو ہے وہ پرکھنے اور کھولنے کی کوشش کی. اسی طرح جو ہے وہ ناصر عباس نیّر صاحب ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ امجد طفیل صاحب موجود ہیں. یہ ایک طرح سے ہم مل جل کر ایک نئی تنقیدی بوتیکا ایسی مرتب کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہم خیال بے شک مغرب سے آئے لیکن اس کو اس کے وضعوں کے اپنی ثقافتی وضعوں کے مطابق جو ہے وہ ڈھال کر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تنقید کا ایک نیا قوام جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. آخر میں وجاہت مسعود کے ایک جملے پر جو ان کے پچھلے کسی کالم میں نے پڑھا اور میں 2-3 دن اس کے سحر میں رہا، ان نے بڑے کمال کے انداز میں ایک بات کہی کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ لکھنے والے سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، اس لیے کہ لکھنے والا ایک متن ترتیب دیتا ہے اور پڑھنے والا جو ہے ہر پڑھنے والے کے پاس اس متن کا اپنا ایک تفہیمی رخ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر قاضی عابد صاحب گفتگو فرما رہے تھے جدید تنقیدی نظریات اور اردو فکشن، اور جس طرح انہوں نے آخر میں کہا کہ پڑھنے والا لکھنے والے سے زیادہ تیز ہوتا ہے. خیر، اور اس وقت اس سیشن کی جو صدارت کر رہے ہیں شافع کدوایی صاحب، اور یقیناً ایک بہت معتبر نام. آپ انڈیا سے اس وقت یہاں صدارت کر رہے ہیں. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے وابستگی، اور معلم ہیں، مدرس ہیں، سوانح سر سید، خبر نگاری، فکشن مطالعات، پس ساختیاتی جیسی کتابوں کے خالق بھی ہیں. اور میں دستبستہ گزارش کروں گا شافع کدوایی صاحب سے کہ اردو تنقید و تحقیق کے جو 100 برس کا یہ جو ہم نے ایک احاطہ کیا ہے ہم اس سیشن کا، تو اس ضمن میں آپ کچھ اگر عطا کریں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب کا اور فاطمہ حسن ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے، جب ہم لوگ ایک ایسی ڈیوائن پنشمنٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں، وبا اس کا ہم لوگ شکار ہیں، اور اس کے زمانے میں اس طرح کے کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس کے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں بھی ویبینار تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح سے پوری دنیا سے لوگوں کو منسلک کرنا ایک بہت اہم کارنامہ ہے. اور یہ جو سیشن تھا، میں نے 2 مقالے پڑھے گئے، دونوں بہت ہماری عہد کے اچھے لکھنے والے ہیں. ان لوگوں کی، ڈاکٹر حمیدہ شاہین اور قاضی عابد، ان دونوں کی تحریریں میں پڑھتا رہتا ہوں، استفادہ کرتا رہتا ہوں. وہ ان دونوں مقالوں پہ بھی میں گفتگو کروں گا، اور بہت اچھی لوگوں نے گفتگو کی اور ایک نئے طرح کے تنقیدی ڈسکورس کا انہوں نے آغاز کیا ہے. لیکن میں 2-3 باتیں اس میں عرض کروں گا بطور تمہید کے، کیونکہ دیکھیے پورا 100 برس کا سفر ہے ہمارا تنقید اور تحقیق کا. ان 100 برس میں اردو تنقید نے، ابھی قاضی عابد صاحب نے بات کی، جو نئے نظریات ہیں فکشن سے متعلق کیسے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا ذکر کیا. پھر تہذیبی حوالے سے جو تنقید تفہیم کا بنیادی حوالہ ہو سکتا ہے، ایک طرح کی کلچرل اسٹڈیز جس کو کہہ سکتے ہیں، ولیم ریمنڈ اور بہت سے لوگوں نے اب تو، اور اس میں بہت سی تبدیلی آئی ہیں، کلچرل ڈائنامکس کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کیسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس پہ گفتگو ہوئی. تو یہ جو پورے 100 برس کا عرصہ گزرا، اس میں ہم لوگوں نے تحقیق کے میدان میں، تنقید کے میدان میں کیا پیش رفت کی. ظاہر اس کا اتنا موقع تو نہیں ہے کہ ضرور باتیں کچھ کہا جا سکے، لیکن ابھی جو 2 مقالے پڑھے گئے، یقیناً یہ جو سفر تھا، اب ظاہر اس کا نقطۂ آغاز اگر آپ دیکھیں تو نائب علی گڑھ سے میرا تعلق ہے، اور تنقید و تحقیق دونوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو علی گڑھ تحریک سے براہ راست ہے. محمد حسین آزاد نے سخندان فارس یا جو بھی یاد حیات، سب 1880 کے آس پاس کی کتابیں ہیں، یہ لکھی علی گڑھ تحریک سے سرگرم طور پر وابستہ تھے. یہ حالی، یہ شبلی، یہ تینوں تنقید اور تحقیق کی تمام راہیں کو روشن کرنے والے یہی 3 ہمارے بنیاد گزار تھے. تو ان کے حوالے سے ہمارے کچھ چیزیں سامنے آئیں. یہ جو سیشن تھا، دیکھیے ابھی جو مقالے پڑھے گئے، اس میں جو بنیادی مسئلہ اٹھایا ڈاکٹر حمیدہ شاہین نے، اور انہوں نے مسئلہ اٹھایا کہ تنقید و تفہیم میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کو کس طور پہ بطور ایک کلچرل ڈسکورس کیسے، یا کرٹیکل ڈسکورس ہم کیسے استعمال کریں. پھر انہوں نے ذکر کیا اخبار الہ آبادی کا ذکر کیا، اور
اقبال کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ تہذیبی الغار کی بات کی کہ تہذیبی الغار بالکل انہوں نے یہ صحیح کہا کہ ہم لوگ ادب اور کانکر کرنے کے لیے کسی چیز کو کسی تہذیب کو کانکر کرنے کے لیے بنیادی حوالہ ہم ادب کو بناتے ہیں تو ثقافتی الغار جو ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم معاشرے کے باطن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے شخصیت کا بھی ذکر کیا کہ شخصیت کی جو تحریک تھی اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں ریکنسیلیشن کی تحریک ہے یا ریکنسیلیشن کیسے کیا انہوں نے ان کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے پھر پاکستان کے جو مخصوص مسائل پیدا ہوئی ہے پھر انہوں نے قومی تہذیب کے مسئلے کو معاملے کو اٹھایا. دیکھیے جہاں انہوں نے بات کی جہاں مظفر علی سید کی بات کی سلیم احمد کا ذکر کیا جیلانی کامران کا ذکر کیا محمد حسن عسکری کا ذکر کیا قومی تہذیب کے مسئلے پہ. دیکھیے یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے پاکستان کا نہیں بلکہ دیکھیے اس سے پہلے جب آپ دیکھیے اگر آپ مثال دیکھیں جرمنی کی تو جرمنی میں جو جیو کوسچنس تھے جیو کوسچن پہ کیسے لوگوں نے اس کو ٹیکل کیا اور پھر جب ان کا ہولوکاسٹ ہوا اس کے بعد جو نیا معاشرہ سامنے آیا مائنورٹیز کا پرزیکیوشن کیسے ہوا یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو اس پہ ہمارے یہاں ایک دانشور تھے لوگ آپ قاضی عابد صاحب آپ لوگ ڈاکٹر حمیدہ شاہین سب واقف ہیں ڈاکٹر عابد حسین صاحب تھے انہوں نے بھی قومی تہذیب کے مسئلے میں پورے مسئلے کو اٹھایا اور صرف بلکہ مائنورٹیز کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو کس طرح سے چیزوں کو دکھایا جاتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جب آپ اس پہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ضرور امتزاجی پھر وزیر اعلیٰ کے انہوں نے امتزاجی تنقید کا ذکر کیا. یقیناً وزیر اعلیٰ صاحب نے جس طرح کا نظریہ پیش کیا لیکن یہ مجھے لگتا ہے وشفل تھنکنگ ہے کہ ہر تنقید کے کچھ چیزیں آپ لے کے اس کو امتزاج بنائیں. دیکھیے تنقید اس طرح سے تو الیکٹرک ہو سکتی ہے انتخابی تنقید ہو سکتی ہے لیکن امتزاج پیدا کرنا یہ نقاد کا کام ہے یا نہیں ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور پھر انہوں نے جہاں پہ انہوں نے روایت کا مسئلے کو روایت کے مسئلے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی محمد حسن عسکری کا ذکر کیا اور پھر جہاں انہوں نے پرانی اقدار کا ذکر کیا آدمی معاشرے ایک جو انہوں نے بہت اچھی بات کی جس پہ ہم لوگوں کو ابھی سب کو غور کرنا ہے گلوبلائزیشن کا انہوں نے ذکر کیا. تو دیکھیے اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جو مقامی ثقافت ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. تو گلوبلائزیشن یعنی گلوبل اور گلوکلائزیشن یعنی جو لوکل ہے وہی گلوبل بھی ہوگا. یہ جو ان کا آخر کا جو تصور تھا جو تہذیب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے دیکھیے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو سبالٹرن لوگ ہیں سبالٹرن اسپیک جو کہتے ہیں تو یہی ہے کہ دیکھیے جو آپ کی جو لوکل تہذیب ہے اسی میں آپ کی بقا ہے. پریم چند اور اسی میں آپ کو یہ تصور ہے اگر آپ بیدی کی کہانی پڑھیں چادر میلی سے تو اس میں دیکھیے عورت کی ابھی ذکر ہو رہا تھا فیمنزم کا بھی ذکر بھی انہوں نے کیا لیکن فیمنزم کو ایز اے کلچرل ڈسکورس بھی بات اس پہ بھی کرنا چاہیے تھی ہم لوگوں کو. یہ تو دیکھیے فیمنزم ہو یا کلچر ہو یہ ایک طرح کا سوشل کنسٹرکٹ ہے کہ سوشل کنسٹرکٹ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ دیکھیے جو میں بھی ذکر کر رہا تھا بیبی کی کہانی کی ایک چادر میلی سی اس میں دیکھیے اس کو بقا کیا ہے اس کا سروائیول کیسا ہے. تو چادر ڈالنے کی جو رسم ہے یہ بہت ہی آپ کو لگے گا کہ بہت ایک انہوں نے ایک سولوشن دکھایا کہ جو عورت کا سولوشن کیا ہے. عورت کا سولوشن یہ ہے کہ جو آپ کی پرانی جو ایک تہذیبی روایت تھی اگر جو پیٹریارکی ہے وہ وائس آف پیٹریارکی ہے لیکن بیٹی نے دکھایا کہ ساتھ دیسی میں آپ کی بقا ہے آپ کا سروائیول ہے کہ چادر ڈال لی آپ کے وہ جو آپ کا شوہر بن گیا تھا جو عورت کا جو مسئلہ تھا جو بیوہ ہوئی تھی وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں کہ سولوشن صحیح ہو یا غلط ہو. میں کہہ رہا تھا یہ کلچر ایز اے سروائیول کٹ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سروائیول کٹ ہے آپ کے طور پر آپ کی جو چھوٹے چھوٹے ثقافتی جو رویے ہیں جو اقدار ہیں وہ کیسے آپ کے پورے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں یہ چیز دیکھنا تھا. اور پھر آج کے دور میں ہم جس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ پیریڈ ہے یعنی ایک ایسا وہ ٹروتھ دیکھیے ٹروتھ یہ ہے کہ کمپلیٹ فیکٹس کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کا جو جذباتی نقطۂ نظر ہے جو جذباتی رد عمل ہے وہ بالکل الگ ہے. اور اب جذباتی رد عمل جو ہے کمپلیٹ فیکٹس آر ڈفرینٹ اینڈ یور ایموشنل رسپانس از انٹائرلی ڈفرینٹ لیکن آپ پریویل کہاں کرتا ہے آپ کا ایموشنل رسپانس کرتا ہے. کیا کہا گیا دیکھیے ایران کا جب آج سے 25-30 سال پہلے ایران کا جہاز گرایا گیا وہ کہا گیا کہ صاحب اس میں جو ہے لوگ اسلحہ لے کے جا رہے تھے اس وجہ سے شرق العرب میں مار دیا گیا اس کو گرا دیا گیا تھا لیکن اس میں ظاہر ہتھیار نہیں تھے کہ صدام حسین کو ختم کیا گیا. تو یہ دیکھیے یہ جو نیریٹو تھا اس کو کیسے ریسپیکٹیبلٹی ملی. ابھی بھی فیکٹس آر کنٹریری جس کو ہم آج کے دور میں ظاہر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کا نیا طرح کا ایک پوسٹ ٹروتھ پیریڈ ہے.
تو ادب کا کیا کام ہے؟ ادب یہ سچائی جو آپ کے باطن میں ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو معاشرہ آپ کو نہیں کرتا. یہی ادب کا بنیادی حوالہ ہے جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ڈاکٹر حمیدہ شاہین نے. تو یہ جو مجھے لگ رہا تھا، اور پھر عالمی معاشرے کے جو علاقائی اثرات ہیں اس کا ذکر کیا. پھر ظاہر ہے جو نقادوں کا کام یہی، نقاد تو اسی لیے ہے کہ وہ تنقید کو عام طور پہ لوگ جنگ زرگری سمجھتے ہیں. تو وہاں سے جہاں انہوں نے اختتام کیا تو یہ کہا کہ وہاں سے تنقید کی بالادستی ہے، تنقیدی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اس کی تلتل گولیاں برستی ہیں اور لوگ اس سے ظاہر ہے خائف ہو جاتے ہیں. یہ ظاہر ہے ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن تنقید کا عمل بنیادی طور پر افہام و تفہیم کا ہے. تو تنقید کوئی فیصلے نہیں کرتی. ابھی دیکھیے ذکر کر رہے تھے حاجی عابد صاحب کہہ رہے تھے، ابھی ان کے پیپر پہ آتا ہوں، مت میں دیکھیے کیسے چیزوں کو دیکھتا. ابھی فیمنزم کے ابھی بات کر رہے تھے، پریم چند کی کہانی کفن ہے ہر جگہ. ابھی میناکشی مکھرجی کا کچھ دن پہلے ایک مضمون شائع ہوا. اب وہ دیکھیے کیسے ریڈنگ کو موجود بناتی ہے. میناکشی مکھرجی نے کہا کہ کفن میں جو بدھیا کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ چائلڈ ڈیتھ ہے، درد ذیل میں مبتلا ہے. تو یہ جو اب جو پریم چند کہہ رہے ہیں کہ دا وائس آف پیٹریارکی، وہ ظاہر ہے وہ فیمیل باڈی ہے. فیمیل باڈی میں بہت سی عورتیں شاید اتنی اچھا ان کا علاج کیا جائے، لیکن وہ ظاہر ہے چائلڈ برتھ میں 5% لوگ عورتیں مر جاتی. تو یعنی آپ معاشرہ اس کو ایک کلین چٹ دے رہا ہے، کہ اگر وہ بیمار ہوتی، کینسر ہوتا، ٹی بی ہوتا، اس کا علاج نہ ہوتا وہ مر جاتی. لیکن یہ تو اس کے فیمیل باڈی کی جو اناٹمی ہے اس کو کوشچن کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بالکل دوسرا نقطہ نظر تھا. میرا پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ جو تہذیب کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے یہی کہ دیکھیے تہذیب کے حوالے سے آج کا سروائیول کٹ ہے آپ کا. مذہب بھی ایک اس کا ایک پارٹ ہے. یہ لارجر ڈیبیٹ ہے جس میں لینگویج بھی شامل ہے، جینڈر کیسے بن رہا ہے، سیکسولیٹی کیا ہے، لینگویج کیا ہے، اور سٹیزن شپ کیا ہے، نیشنلزم کیا. بھی بھابا کا ذکر کیا انہوں نے، قاضی عابد صاحب نے، اس کی کتاب ہے سب لوگوں نے سب نے پڑھی ہے، نیشن ایز اے نریشن. تو یہ تمام چیزیں سیال ہے. یہ سیال چیزوں کو کیسے ایک کڑی میں بدلا جائے گا، وہ میرے خیال میں کلچرل اسٹڈیز کا ہے، جس کو کلچرل ڈائنامکس ہم کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ پہلا سیشن اس لحاظ سے اچھا تھا کہ یہ پورے 100 سال کی جو تنقید ہماری گزری اس میں تہذیب کو ہم نے کس طرح سے دیکھا. اور ظاہر عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب ہے وہ شر مجسم ہے، اس میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اب وہ شیطان مجسم ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. جب آپ بہت سی چیزوں سے بھی یہ ذکر کر رہے تھے چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ بنیادی حوالہ تھا 100 برس کے ہمارا جو فکری سرمایہ ہے تنقید کا، اس کو دیکھنے کا. اور پھر اصطلاحوں کا ذکر کیا. ظاہر اصطلاحیں بہت سی استعمال ہوتی ہیں، علم نیا ہے اور بہت سی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہر چیز کی اصطلاحوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ بہت ہی جنرلائزیشن ہوتا ہے. آپ کو لگے گا نہیں کہ کیا چیزیں کہیں جا رہی ہوں، کیا چیزیں نہیں کہیں جا رہی. تو کہیں کہیں اصطلاحوں کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر قاضی عابد نے بہت اچھی گفتگو کی، اردو افسانہ اور اساطیر کا ذکر کیا اور فکشن کا ذکر کیا. پھر اساطیر اور مذہبی نسب سے شروعات کی اور جدید اردو تنقید اور فکشن کے حوالے میں گفتگو کی. پھر انہوں نے دیکھیے جو مجھے لگتا ہے اس میں سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ جو آتھر کی جو آواز ہے، آتھر کی جو پریزنس ہے، اس کو کیسے متن جو ہم دیکھتے ہیں. ظاہر اردو تنقید، فکشن تنقید ہمارے اگر آپ پڑھیں ہندوستان پاکستان دونوں جگہ کچھ مثالیں ضرور، ابھی گوپی چند نارنگ کا آپ کا حوالہ دیا اور لوگوں کا بھی حوالہ دیا انہوں نے، وہاں تو آپ کو لگتا ہے وزیر آغا نے بھی کچھ، ناصر عباس کا بھی ذکر ہوا، انہوں نے بھی تنقید کے لکھا. لیکن ہم عام طور پہ لوگ فکشن کو جو ہے وہ مصنف کی یا اس معاشرے کی آواز سمجھتے ہیں اور آواز سے چیزوں کو اسی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نفسیات کے حوالے سے بالکل قاضی عابد نے بالکل صحیح کہا کہ ہم متن کو کسی ایک نریشن نہیں. دیکھیے بنیادی سوال فکشن کیا ہے؟ فکشن کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں ہے. جب آپ زبان کے ذریعے ایک حقیقت کو خلق کر رہے ہیں، آپ حقیقت کو خلق کر رہے ہیں تو اسی وقت وہ موجود ہے. کوئی چیز خارج میں ہے نہ کوئی چیز داخل میں ہے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی عکس ہو آپ کے سامنے، تو یہ دیکھنا کہ یہ چیز میں سچ ہے، یہ چیز جھوٹ ہے. زبان کے حوالے سے آپ چیزوں کو بنا رہے ہیں. جب آپ زبان کے حوالے سے چیزوں کو بنا رہے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. اسی وجہ سے آتھر کے انٹینشن کا جو آتھر کا انٹینشن ہوتا ہے اس کو کیسے ٹیکسٹ بٹرے کرتا ہے. مکالمہ جبریل و ابلیس پڑھے. اقبال کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اقبال کا کیا نقطہ نظر تھا. اگر آپ پڑھیں تو آپ کی ہمدردیاں کدھر ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں، کون پاورفل کریکٹر ہے. یہ تو وہ تو نصوم کلیم کا کردار ہے، باوجود اس کے کہ ان کی تقریر ہے ڈپٹی نذیر احمد کی اور رن ڈاؤن کیا انہوں نے کلیم کو جگہ جگہ. لیکن جو ابھی یہ بات کر رہے تھے، دیکھیے 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آتھر کا انٹینشن ہوتا ہے، ایک متن کا انٹینشن ہوتا ہے،
اور ایک جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا انٹینشن ہوتا ہے. یہ تینوں مل کے کسی متن کو موجود بناتی ہیں. تو اکثر تینوں میں تصادم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ معنی کی مختلف جہتیں سامنے آتی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اگر ڈاکٹر حمیدہ شاہین کوئی بات اگر اپنی افسانے میں کہہ رہی ہیں یا اپنی غزل میں کہہ رہی, تنقید میں تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا, تو لگتا ہے یہ بول رہی, یہ نہیں, ایک نریٹر ہے جو اپنی بات کہہ رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے یہ بات کہی, متن کی خلاقیت, جو متن کی ایک انر کوالٹی ہے, کریٹیوٹی ہے, اس کا ذکر کیا, اس کا انہوں نے بہت اچھی طرح سے ذکر کیا. ہر متن پولیفونک ہوتا ہے, یعنی اس میں مختلف چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, اور بڑا جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ تنقید کو, تحقیق کو, اور جو آپ کے مروجہ تصورات ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا دیر مسعود صاحب کے افسانوں کا, دیر مسعود صاحب کا بھی ذکر ابھی انہوں نے حاجی عابد نے کیا. دیر مسعود کی ایک کہانی ہے, سلطان مظفر کا واقعہ نوید, اس کے بعد طاؤس چمن کی مینا. اب دیکھیے, اب یہ عام نریشن کیا ہے اس کے صاحب عالم کے بارے میں, واجد علی شاہ کے بارے میں, کہ وہ ایسا بادشاہ تھا جو میرے رنگ و رامش میں, عیاشی میں, رقص میں, موسیقی میں, عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نریشن ہے. اگر آپ یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں چاہے ڈال ڈرمپل کو پڑھیے اور چاہے جتنے کولونیل ہسٹورین سے وہ پڑھیے, لیکن اگر آپ نیر مسعود کی کہانی پڑھیں تو دیکھیے نیر مسعود نام نہیں لیتے ہیں صاحب عالم کا, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک باغ لگ رہا ہے, اس میں ایک آدمی جاتا ہے, ایک بادشاہ ہے وہ جاتا ہے, اور باغ وہ طاؤس چمن لگ رہا ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے انفراسٹرکچر کیسے بلڈ ہوتا, ظاہر ڈیم بن نہیں رہے تھے, ڈیم نہیں بنتی تھی, بڑی بلڈنگیں نہیں بنتی تھی, تو یہ باغ لگتے تھے, محل بنتے تھے, اس سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا تھا. تو خیر وہ کام ہو رہا ہے, اور یہ جو بادشاہ ہے یہ جگہ جگہ یہ جاتا ہے, ایک باغ جب لگ رہا ہوتا تو وہاں جاتا ہے, اور وہاں پرندے اس کے اندر چھوڑے جا رہے تھے. تو ایک مینا تھی, مینا اس کے اندر ڈالی جا رہی تھی چمن کے اندر. تو جب اس کو بلایا گیا, بادشاہ اس کے ہاتھ میں جو ہے 5 منٹ میں وہ مینا اس کو دی جاتی 10 سیکنڈ میں, اور 10 سیکنڈ میں یہ ہاتھ میں اپنے رکھ کے پھر چمن کے اندر ڈال دیتا, چمن کے اندر پھینک دیتے تھے. 10 سیکنڈ کے اندر وہ فیصلہ دیکھتا تھا, جیسے ہی پرندہ اس کے ہاتھ میں آتا تھا کہتا تھا یہ حیادار دلہن ہے اور یہ چلبلی بیگم ہے. یعنی 10 سیکنڈ کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے, وہ چلی جاتی ہے, پھر وہ پیڑوں کو دیکھتا ہے تو پیڑوں کے نام بتاتا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, یعنی بغیر نام لیے ہوئے وہ پورے نریشن کو جو 200 سال سے آپ کو بتایا گیا اس کو شکست کر رہا ہے. کہ دیکھیے ایک ایسا بادشاہ جو پرندوں کو 5 سیکنڈ کے اندر دیکھ کے ان کی اندرونی خصوصیات کا پتہ لگاتا, وہ عوام سے واقف نہیں ہے, جو عوام سے کس قدر منسلک ہے کہ پرندوں تک کے نام کو جانتا ہے, اسے نام رکھتا ہے, شیرنی کا نام رکھتا ہے, موہنی رکھتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ افسانہ نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے جو مقامی تنقید کی بات کی, اور پھر جو پرانے تنقیدی نظام تھا وہ کیسے آپ کے سامنے آیا. ابھی حاجی عابد صاحب نے بہت تفصیل سے ذکر کیا, پھر یہ بھی کہا کہ ساختیاتی تنقید جو ہے وہ اس طرح کے نمونے پیش نہیں کر سکی. پھر داریدہ کے انہوں نے ایک مضمون کا ذکر کیا, اور یہ کہا کہ داریدہ کا ایک بہت مشہور کتاب ہے ایکٹس آف لٹریچر, اس میں کافکا کی ایک کہانی ہے 7 صفحے, کا نام ہے بیفور دا لا. اب وہ دیکھیے 7 صفحے کی کہانی ہے, اس میں 72 صفحے کا مضمون لکھتا ہے. وہ کہتا ہے بیفور دا لا کون ہے. بیفور دا لا وہ ہے یعنی جو جو ملزم ہے, جس کو مقدمہ چل رہا ہے, جس کو کچھ پتہ نہیں کہ کس لیے اس کو مقدمہ چل رہا ہے, لیکن وہ انصاف چاہتا ہے, تو انصاف کے دروازے پہ جاتا ہے. تو وہ جو جا رہا ہے انصاف حاصل کرنے, وہ انصاف ہے. یہ جو مصنف جو وہاں پہ جج ہے وہ ہے بیفور دا لا, یا جو ایک گارڈ ہے جو اس کو اندر جانے سے روکتا, کون ہے بیفور دا لا. تو یہ ایک سسٹم کے خلاف ایک جو پورا آپ کا پروزیکیوشن سسٹم ہے, تعزیری نظام ہے, اس پہ ایک طنز ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دیکھنا, ابھی دیکھیے جو فکشن کے حوالے سے فکشن نگار جو ہے وہ ایک نئے طرح سے حقیقت کو آپ کے سامنے لاتے ہیں, جس کی طرف حاجی عابد صاحب نے ذکر کیا. تو یہ جو اور ابھی ایک ناول لکھنؤ کے ابھی ذکر کیا انہوں نے, انیس اشفاق صاحب کا ذکر کیا, محسن خان کا ایک ناول آیا ہے اللہ میاں کا کارخانہ. بظاہر لگتا ہے بالکل بچوں کی کہانی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہانی ہے, لیکن اس میں جو پروزیکیوشن سسٹم ہے, بچے کو جو سزا دی جاتی ہے, اس کے گھر والے, اس کے ماں سزا دیتی ہے, باپ سزا دیتے ہیں, پھر اس کے والد کو بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھا جاتا ہے. تو یہ جو یعنی جو جرم و سزا کے بیچ میں جو تناسب ہے اس پہ سوال کرتا ہے کہ یہ پورا جو سسٹم اوریجنل سن کا ہے, جو جتنا گناہ کیا جاتا ہے اس کا سوال کیسے قائم کرتا ہے.
تو یہ دیکھیے تمام جو معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو یہ بڑا جو رائٹر ہوتے ہیں یہ اس کو کوشچنز کرتے ہیں، اور تنقید نگار کا کام یہی ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ اردو میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ مفہوم بتاتے ہیں، ایک طرح کی پیرافریزنگ کرتے ہیں، جس کی طرف قاضی عابد صاحب نے کیا کہ وہ موضوعات کی تلخیص کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ موضوع، لیکن پوری چیزوں کو دیکھتے نہیں. تو یہ دیکھیے دو طرح سے، ایک تو فکشن کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی، پھر آج کے جو ہمارے دور کا بنیادی مسئلہ تھا کہ تہذیب کیسے ایک تنقید کا حوالہ بن سکتی ہے، اور تہذیب کے حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، ادب کا تہذیبی حوالہ بہت سے لوگ، انتظار حسین نے بھی تہذیب کی علامتوں میں سوال کیا، اس کو کیسے آپ چیزوں کو دیکھیں گے اور سروائیول کیس بنے گی. تو یہ اس نشست میں جو دیکھیے جو 100 سال کی ہماری پوری روایت ہے، ظاہر ہے اس پہ اس طرح کا سروے تو ظاہر ہے شاید سیشن میں پلان بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہمارے جو بنیادی سوال تھا فکشن کا، تہذیب کا، پھر غزلوں پہ الگ الگ سیشن ہوئے، میں نے سنا، پھر نظم پہ جو سیشن ہوا فاطمہ سلیم کے لوگوں نے کیا. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے اس کا موقع میرے پاس شاید نہیں ہے کہ میں اور زیادہ تفصیل سے بات کروں کہ اور مختلف جو تنقید کے نظریات ہیں، پیور کرٹیسزم ہے، جنرل کرٹیسزم ہے، بہت سینکڑوں طرح کی چیزیں ہیں. پاکستان میں بہت اچھے لکھنے والے ہیں، قاضی عابد صاحب ہیں یا ناصر عباس نیّر ہیں، صلاح الدین درویش، بہت سے لوگ ہیں، حمید شاہد صاحب ہیں، بہت سے لوگوں نے فکشن پہ بھی لکھا. ان سب کا میں ذکر کروں. ایک بار ہندوستان میں بھی جس طرح کی ترتیب لکھی جا رہی ہے آپ لوگ سب اس سے واقف ہیں. تو یہ سفر جو ہے یہ ابھی جاری ہے. اور مغرب کے دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے جو چیزیں آ رہی ہیں، یا عام طور پہ لوگ بات کہتے ہیں کہ صاحب اس کو ہم لوگ من و ان قبول کر لیتے ہیں اور اصطلاحوں کا استعمال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کئی صداقت ہو، لیکن علم جو ہے وہ کسی کی نہ مشرق کی میراث ہے نہ مغرب کی. تو علم جہاں ہے وہ متاع گمشدہ ہے، آپ کو حاصل کرنا چاہیے. اور طرز کوہن پہ، جس کو اقبال نے کہا تھا طرز کوہن پہ اڑنا اور خطر سے ہی بہتر نہیں. تو یہ سیشن اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ بہت مختصر سی گفتگو میں ظاہر بالکل بہت کم وقت تھا اس میں بات ہوئی. اور پھر ایک بار میں ڈاکٹر احمد شاہ کو اور آپ سب تمام لوگوں کو، ڈاکٹر فاطمہ حسن اور ان کی پوری ٹیم کو، اس طرح کے سیشن کا جو نظامت کر رہے ہیں ساتھ میں سب نے مل کے اس سیشن کو ہمارے خیال میں جو تنقید کیا، ایک تھوڑا سا آپ کو ضرور آئیڈیا ہوا ہوگا کہ تنقید میں ہمارے آج کے تنقیدی میں آپ کی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور شافی قدوائے صاحب، یقیناً 50 منٹ کے سیشن میں ہم 100 سال کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے. جہاں اس وقت وبا کے دنوں میں سماجی فاصلے کی بات کی جا رہی ہے، وہیں اس کانفرنس کے ذریعے سماج کا جو فاصلہ تھا اسے ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. اور میں بہت شکر گزار حمیدہ شاہین صاحبہ کا، قاضی عابد صاحب کا اور شافی قدوائی صاحب کا کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. اور ساتھ ساتھ میں ملتمس جناب احمد شاہ صاحب کا کہ وہ آئیں اور وہ کلمات آخری ادا کریں گے. اس پوری کانفرنس کو سجانے میں جو شب و روز کی محنت ہے، شاہ صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں. ہلو. نہیں، میں بس ابھی سن رہا تھا تو شافی قدوائی صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے، تو میں ان سے بس یہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا، حمیدہ شاہین صاحبہ کا، قاضی عابد صاحب کا. اور میں صرف یہ بتانے حاضر ہوا کہ شافی قدوائی صاحب کو پاکستان آنا تھا اور وہ سارے انتظامات مکمل تھے. اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ویزے کی صورتحال ہے یا کووڈ کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے آپ یہاں تو تشریف نہیں لا سکے، لیکن آپ کی سیر حاصل گفتگو سے آپ کی شمولیت ہو گئی. اور میں قدوائی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں، میری گورننگ باڈی اور یہاں افضال احمد سید صاحب، رؤوف فارغ صاحب، حمید شاہد صاحب، مبین مرزا صاحب، فاطمہ حسن صاحبہ سب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر تنویر انجم، اور ہم سب کراچی کے یہاں رہنے والے ادیب بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جی بس میں آپ سب کو خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ قدوائی صاحب. انشاءاللہ اگلے برس ملاقات ہوگی، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو وبا ہے یہ چند مہینوں میں کنکلوڈ ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. بالکل جناب. اب اگلا سیشن اردو